وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور اس کی محبت سے موٹیویٹ ہو کر مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ آپ نے دیکھا حکم کی تعمیل یہ بعد کی بات ہے، مگر موٹیویشن اللہ کی محبت ہے۔ علی حبہ، اس کی محبت میں خرچ کرو۔ تو گویا احکام الہی کی تعمیل میں بھی محرک محبت ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، سیدنا علی شیر خدا اور اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہوا، انہوں نے روزے رکھے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شفا یابی میں۔ افطار کیا تو پہلے دن کوئی یتیم آ گیا، اٹھا کے اس کو کھانا دے دیا، دوسرے دن مسکین آ گیا، اس کو کھانا دے دیا، تیسرے دن ایک اسیر قیدی آ گیا، اس کو کھانا دے دیا۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل کی سورہ دہر کی، اس میں بھی دیکھیے موٹیو کیا ہے، موٹیویٹنگ فیکٹر کیا ہے، بیسک انسینٹیو کیا ہے، ڈیسائسو ایلیمنٹ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی دن مسکین کو، کسی دن یتیم کو، کسی دن اسیر کو۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ کی کھانا کھلا دیتے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں کھلا دیتے ہیں، ان کی بھوک کے لیے کھلا دیتے ہیں، 100 جملے ہو سکتے ہیں، مگر موٹیویٹنگ فیکٹر جس کو نیوکلیس بنایا علی حبہ، اس کی محبت میں کھلا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، جب تک اللہ کی اطاعت ہو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کے اندر نیوکلیس، موٹیویٹنگ فیکٹر، بیسک انسینٹیو، جب تک محبت کا رشتہ نہ ہو اور محبت بڑھتی بڑھتی مقام عشق تک نہ پہنچ جائے، کمال محبت نہ ہو، اس وقت تک کوئی عمل عمل نہیں ہے، کوئی عبادت عبادت نہیں ہے، کوئی اطاعت اطاعت نہیں ہے۔ یہی بات پھر حدیث نبوی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، متفق علیہ حدیث، ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ اب اصولی بات یہ ہے، ہم ایک فیصلہ کر لیں کہ دین کی تعلیمات کا اور دین کا اور اسلام کا، اس کا تصور، اس کی تعلیمات کا معیار اور پیمانہ ہم نے اپنی سمجھ سے قائم کرنا ہے یا خدا اور رسول کے اپنے ارشادات سے قائم کرنا ہے۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد سے قائم کرنا ہے تو کیٹیگوریکل ہے لفظ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص میں، متفق علیہ حدیث، یہ 3 علامتیں ہوں گی، صرف اسی نے ایمان کی لذت کو چکھا۔ جس شخص میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی، صرف اسی نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو چکھا، اور اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا۔ اور جس میں یہ 3 خوبیاں نہ ہوں، اس نے ایمان کا ذائقہ ہی نہیں چکھا، بھلے وہ ساری رات مصلی پہ کھڑا ہونے والا کیوں نہ ہو، وہ ساری زندگی تقریر اور تبلیغ کیوں نہ کرتا پھرے، وہ ساری وضاقتہ اس کی شریعت کے مطابق کیوں نہ ہو جائے، وہ تبلیغیں کرے، اعمال کرے۔ یاد رکھ لیجئے، ایک نکتہ میں آپ کو یہاں عرض کر دوں اس حدیث میں آنے سے پہلے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث جو اب کوٹ کر رہا ہوں یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں، اور اس حدیث کے مختلف طرق اور اسانید 60 جمع کر کے میں نے پوری کتاب لکھی ہے، 60 طرق سے یہ حدیث، مگر بخاری مسلم کی متفق علیہ سب سے اونچے درجے کی حدیث۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور درجن سے زیادہ صحابہ حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، ایک شخص اٹھا، اس کا نام تھا عبداللہ ذو الخویسرہ التمیمی۔ اس نے کھڑے ہو کے کہا اتق اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، اللہ سے ڈریے، اللہ سے خوف کیجئے۔ آقا علیہ السلام کسی کو زیادہ عطا فرما رہے تھے، کسی کو کم عطا فرما رہے تھے، اور یہ آقا کا طریقہ تھا۔ آقا انصاف نہ کرتے، عدل کرتے تھے۔ انصاف کہتے ہیں، انصاف نصف سے ہے، انصاف باب افعال سے ہے،
نصف نصف کر دینا، 100 روپے ہوں تو آدھے آدھے کر دینا، کیا آدھے اس کو دے دینا، آدھے 50 اس کو دے دینا، 50 اس کو دے دینا، یہ انصاف ہے۔ سن لیں، اس کے میاں بیوی بھی ہیں اور 10 بچے ہیں، اس کو بھی 50 دے دینا، ایک کی ایک بیوی یا ایک بچہ ہے، اگر آدھا آدھا دونوں کو برابر دے دیا، یہ ہے انصاف۔ اب انصاف کا نتیجہ دیکھ لیجئے، انصاف کا نتیجہ یہ ہے کہ جس کے 15 بچے 2 بیویاں ہیں اس کو بھی 50 ملے، ان کا گزر اوقات کیا ہوگا، اور جو ایک میاں بیوی ہیں صرف، یہ ایک بچہ ہے، وہ بھی 50 لے گیا، تو گویا اس کو فراخی ملی، اس کو تنگی ملی، یہ انصاف ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی شان انصاف سے بلند تھی، مصطفیٰ کا مقام عدل تھا۔ عدل یہ ہے کہ برابر برابر نہ کرنا، ہر ایک کو اس کے حسب ضرورت عطا کرنا، جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا دینا، اس کی ضرورت زیادہ ہے اس کو زیادہ دینا، تاکہ جب تقسیم کریں تو ہر ایک کو اتنا ملے جتنا ادھر ملا ہے، تو انصاف کو کمال ہو جائے۔ انصاف کا کمال تو عدل بنتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کسی کو زیادہ دیتے، نگاہ نبوت دیکھتی تھی کہ اس کی ضرورت کیا ہے، کسی کو کم دیتے۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک مقام پہ غزوہ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر فرمایا، تمہیں کیا خبر، میں کسی کو دیتا ہوں کسی کو نہیں دیتا، کسی کو زیادہ دیتا ہوں کسی کو کم دیتا ہوں، کسی کو زیادہ دے کر دوزخ سے بچاتا ہوں، اور کسی کو زیادہ نہ دے کر دوزخ سے بچاتا ہوں۔ یہ میری نگاہ دیکھتی ہے کہ اس کو زیادہ نہ دیا تو ناشکرا بن کے دوزخی ہو جائے گا، اور میری نگاہ دیکھتی ہے اس کو زیادہ ملا تو عیاش ہو کر دوزخی ہو جائے گا۔ جس میں توکل زیادہ ہے اسے کم دیتا ہوں، جس میں بے صبری زیادہ ہے اس کو زیادہ دیتا ہوں، تاکہ اس کا ایمان بھی بچے، اس کا ایمان بھی بچے۔ یہ نگاہ مصطفیٰ دیکھتی ہے، کوئی اور نہیں دیکھتا۔ تو وہی ماجرا ہو رہا تھا۔ وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا انصاف کیجئے، وہ لفظ عدل سے مراد انصاف لے رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بد نصیب، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کائنات میں اور کون کرے گا؟ اور جسے اللہ آسمان کے غیب کی امانت عطا کرتا ہے اور اس پر اعتماد کرتا ہے، تو مجھے زمین کی امانت پہ امین نہیں سمجھتا؟ وہ اتنی بات کر کے آقا علیہ السلام کی طرف پشت بیک کر کے چلا گیا۔ ذوالخویسرہ تمیمی، عبداللہ نام تھا، پشت کر کے چل پڑا۔ ایک حدیث میں ہے، اور احادیث کل بخاری مسلم میں سیاستہ میں ہے، درجنوں طرق اور اسانید کے ساتھ۔ ایک حدیث میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ فرمایا نہیں، نمازیں پڑھتا ہے، لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں، وہ سمجھیں گے مسلمان کو مار رہا ہے، بیٹھ جاؤ۔ دوسری حدیث میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کہ یا رسول اللہ اس خبیث کی گردن اڑا دوں، مجھے اجازت نہیں۔ فرمایا عمر نہیں، بیٹھ جاؤ۔ مارنے کی اجازت نہیں دی، قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، کلنگ کی اجازت نہیں دی۔ وہ پشت کر کے چلا گیا۔ اس نے 2 عمل کیے، ایک آقا علیہ السلام پر تنقید کی، ایک حضور علیہ السلام کی بے ادبی کی، پشت کر کے چلا گیا، ادب نہیں آیا بارگاہ مصطفیٰ کا۔ 2 ہی کام کیے نا۔ جب آقا علیہ السلام نے دیکھا وہ جا رہا ہے تو فرمایا اٹھائیے صحیح بخاری صحیح مسلم کو، ترمذی کو، ابو داؤد کو، نسائی کو، کتب کو اٹھائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے دیکھ لو۔ اور صحابہ کرام، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور میں یہ سوچا کرتا ہوں کہ یہ بات جو آگے حضرت ابو سعید خدری نے فرمائی، اس بات کے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو آگے حصہ آ رہا ہے حدیث کا، کیا ضرورت تھی؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف واقعہ ہی بیان کر دیتے، مگر واقعہ کے درمیان اس کا حلیہ بیان کر دیا صحابہ کرام نے، اور فرمایا وہ شخص جو مڑا اس کی گھنی گھنی داڑھی تھی، اس کی پیشانی ابھری ہوئی تھی، آنکھیں دسی ہوئی تھی، سر منڈا ہوا تھا،